بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد 571 سال گزر چکے تھے۔ اس قلیل مدت میں آپ پر نازل شدہ کتاب انجیل مقدس کو بنی اسرائیل کے علماء 100 نے اپنی تفریحات سے مسخ کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام کے امتی بے شمار فرقوں میں بڑھ چکے تھے اور ان میں باہمی منافرت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہتا اور صرف اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین حق کا اجارہ دار سمجھتا تھا۔ وہی الہی کا نور تاباں دھندلا گیا تھا۔ انسان کی فریب خوردہ عقل، اوہام اور خود ساختہ عقائد کی دلدل میں پھنس چکی تھی۔ گنتی کے چند خوش نصیب افراد کے علاوہ آپ کی ساری امت آپ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک گئی تھی۔ غضب یہ ہوا کہ انہوں نے اس مسیح کو ابن اللہ یعنی خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جس نے اپنی پیدائش کے چند روز بعد اپنے پنگھوڑے میں جھولتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا، میں خدا نہیں، خدا کا بیٹا نہیں، بلکہ میں تو اس کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے منصب نبوت پر فائز کیا۔ 6 صدی عیسوی ایک ایسا دور تھا جب کہ کائنات ارضی کے گوشہ گوشہ میں شرک اور بت پرستی کی بیماری ایک وبا کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کے بندوں کا رشتہ ہی اپنے رب سے ٹوٹ چکا تھا تو ان کی اخلاقی اور معاشرتی اور سیاسی زندگی میں جو تباہ کن فسادات رونما ہو چکے ہوں گے، ان کا تصور کر کے ہی سعید روحوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہوگا۔ ساری انسانیت کے ہادی و راہبر، قیامت تک آنے والے تمام عصور و دہور کے نیر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، جس کو خلافت ارضی کی خلعت زیبا پہنائی گئی تھی، جس کے سر پر اشرف المخلوقات ہونے کا تاج سجایا گیا تھا، جس کے علم کے سمندر کی بیکرانیوں کے سامنے نوری ملائکہ کو اعتراف عجز کرنا پڑا تھا اور انہیں اس کے پیکر خاکی کے سامنے سجدہ تعظیم بجا لانے کا حکم دیا گیا تھا۔ آدم کی اولاد صرف خدا فراموش ہی نہیں بلکہ خود فراموش بھی بن چکی تھی۔ انہیں یہ قطعاً یاد نہیں تھا کہ وہ خلاق کائنات کی شان تخلیق کا شاہکار ہیں۔ وہ چشم کائنات کی پتلی ہیں۔ مہر و ماہ، بحر و بار، فضائیں اور خلائیں ان کے زیر نگی ہیں۔ ہر چیز ان کی خدمت بجا لانے کے لیے پیدا کی گئی ہے اور ان کی تخلیق کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانیں، دل کی گہرائیوں سے اس سے محبت کریں، اس کی بارگاہ عظمت و کمال میں بے خودی سے اپنا سر نیاز جھکا دیں۔ ان کی زبان ہی نہیں، ان کا دل بھی سبحان ربی الاعلیٰ کے روح پرور کلامات سے اپنی بندگی اور بیچارگی، بے کسی اور بے بسی کا اظہار کر رہا ہو، لیکن اس کی بجائے انہوں نے ہر چیز کو اپنا خدا، اپنا معبود اور اپنا حاجت روا بنا لیا تھا۔ بے جان پتھروں کے سامنے وہ سجدہ ریز تھے، درختوں کے ارد گرد وہ طواف کناں نظر آتے، کبھی کسی حیوان کی گوبر اور پیشاب میں پاکی تلاش کرتے نظر آتے۔ وہ تمام مظاہر فطرت سے ڈرتے بھی تھے اور ان کے سامنے جھکتے بھی تھے، لیکن اگر کسی ہستی کی طرف سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور منہ پھیر لیا تھا تو وہ ان کا کریم اور رحیم پروردگار تھا، جس نے ان کو اپنے ان گنت احسانات سے نوازا تھا۔ ان حالات کو قرآن کریم نے جامع الفاظ سے بیان فرمایا ہے۔ اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ سب کھلی گمراہی میں بھٹک رہے تھے۔ اس سے پیشتر کہ اپنے کریم پروردگار کی توفیق سے اس آفتاب عالم تاب کی تابانیوں کا ذکر کروں، جس نے بلندیوں اور پستیوں کو بقع نور بنا دیا، جس کی روشن کرنوں سے زمین کا گوشہ گوشہ جگمگا اٹھا۔ ان کی آمد سے پہلے اس کھلی گمراہی میں کوئی فرد، کوئی قبیلہ یا کوئی قوم نہیں بھٹک رہی تھی، بلکہ سارا عالم انسانیت ہی اس کی شدید گرفت میں تھا اور کراہ رہا تھا، اور انسانی زندگی کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں رہا تھا جسے فساد و عناد کی آندھیوں نے تباہ نہ کر دیا ہو۔ ان حالات کو بیان کرنے سے میرا مقصد کسی کی تضحیق یا تضلیل کرنا نہیں، حقیقت حال سے آگاہ کرنا مقصود ہے، تاکہ وہ سراپا رحمت ہستی کے قدم رنجہ فرمانے سے انسانیت کے خزاں رسیدہ اور اجڑے ہوئے گلشن میں جو بہار آئی، اس کا کچھ نہ کچھ تو اندازہ کر سکیں کہ اللہ کریم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنا پیارا حبیب ہمیں عطا فرمایا اور ہمیں ان کا امتی بنایا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔